أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، بے شمار تسبیحات اور تحلیلات اللہ عز و جل کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہماری اور آپ کی کل کائنات کی رہنمائی رشد ہدایت کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین کی شکل میں دنیا میں جلوہ افروز فرمایا. درود و سلام کے بے شمار قیمتی نظرانے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین اسلام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے ہمیں اسلام کے اندر اسلامی دائرہ میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام جس بات کا متقاضی ہے، اسلام کے اندر جس طرح سے امن و امان، شانتی کا پیغام موجود ہے، اسلام کے اندر جس طرح سے بھائی چارہ اور ہمدردی وفاداری کا پیغام موجود ہے، اسلام کے اندر جو عدالت اور انصاف موجود ہے، وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں. آج بھی اس چیز کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج پوری طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے اسلامی جو اصول و ضابطہ دیا، اس کے برخلاف مختلف انداز سے تحریکیں چلتی ہیں، اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، چاہے وہ کہیں کا معاملہ ہو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس اسلام کو صرف اسلام کے لیے ہی نہیں امن بنایا ہے، بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے اسلام یہ امن کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام کے اندر یقیناً امن ہے. اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا. یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے نامی مسلمان ہیں
جو اسلام کے جبے اور قبے کو پہن کر اسلام کی مخالفت میں تلے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے جس کی برابری اسلام بدنام ہوتا ہے، تو چند لوگوں کے افعال بد کی بنیاد پر، چند لوگوں کے کرتوت سیئات کی بنیاد پر پورے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا، یہ انصاف کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے مقدمہ کے طور پہ چند باتوں کی وضاحتیں کی۔ آج جو حالات حاضرہ ہمارے سامنے موجود ہے، وقت جس بات کا متقاضی ہے اس چیز کو آپ بھی جانتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر اس معاملہ کو لے کر بڑا شور شرابہ ہنگامہ ہے، ہر کوئی فکر مند ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یقیناً آج موجودہ زمانے میں، موجودہ وقت میں وقف بورڈ کا بڑا المیہ چل رہا ہے۔ یہ وقف بورڈ کیا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور اس کی حفاظت کے طریقے کیا ہیں، میں اس کی بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار دو عالم حق بولنے، سمجھنے اور اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقف جس کے لفظی معنی لفظ کے اعتبار سے رکنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر وقف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی بھی چیز کو وقف کر دینا، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے کتاب کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور بھی شکل کے اندر ہو، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو چیز اللہ کے نام پہ دے دیے، وقف کر دیے، اسے اصطلاح کے اندر وقف کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر دینے والوں کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ وقف کرنے کے بعد اپنی حکومت کو اس کے اوپر نہیں جلا سکتے، نہیں جسا سکتے۔ یہ تمام مسلمانوں کا موقف و جائیداد ہو جاتا ہے، جس کے اوپر مسلمان جسے رفع عام کی طور پہ یا جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں اسے استعمال کر سکتا ہے، اسے وقف کہا جاتا ہے۔ آج موجودہ زمانے میں وقف سے متعلق جو ہمارے پاس بل لایا گیا، جسے ہم ترمیمی بل کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وقف کے اندر جو قوانین پہلے تھا ہندوستانی قانون کے مطابق، وقف کی جو تحریکیں تھی، وقف کے اندر جو ضابطے اور اصول تھے، اس کے اندر چینجنگ کرنا، اس کے اندر بدل دینے کا نام ہے ترمیمی بل، جس کے بارے میں آج پورے ہندوستان میں مخالفتیں چل رہی ہے۔ اور اس بل کے ذریعہ مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے حق میں اچھا قانون لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج اتنا بڑا خیر خواہ ہو گیا، کہتے ہیں مسلمانوں کی جائیداد کو بہت سارے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان سے چھین کر ہم مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو وجے مالیہ جو 9,000 کروڑ روپے لے کر بھاگ چکے ہندوستان سے، اسے کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے؟ آج ہماری جائیداد کو چھین کر ہمیں دیا جائے گا۔ یہ ایک ترمیمی بل کے دائرہ میں رہ کر اس کے اندر سینکڑوں قانون ایسے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید ہمارے آب و آزاد کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ موقوف کے نام سے جائیدادیں ہندوستان کے اندر ہے، جو جس کے اوپر آج ہم مسلمانوں کی ملکیت موجود ہے، گرچہ حکومت کے اندر ہے، اسے اس قانون کے ذریعہ چھین لیا جائے گا۔ یقیناً اگر ایسا قانون ہے جو لایا جا رہا ہے، اس کے اندر بدنیتی ہے، تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کی مخالفت کرے اور اس کو رد کرنے کے لیے اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر دعا کرے کہ اللہ یہ ترمیمی بل جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں لائی جا رہی ہے، جس بل کے ذریعہ مسلمانوں کی موقوف و جائیداد کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اے اللہ اگر ایسا ہے اس بل کے قانون کو نصف و نابود کر دے، چونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دعا کریں دل کی گہرائی سے، یقیناً یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے۔ تو وقت کے اندر بہت سارے قوانین ہیں، میں نے ایک اصطلاح کیا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے اور جس نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے اس کے لیے وہ جائیداد، وہ وقف نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ اللہ کو راضی کر کر جنتی بن جائے، جنت کے مستحق ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے دے۔ اسی لیے آپ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت، جائیداد، مکانات، عمارات سے نوازا ہے، وہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ یہ وقف کو ہندوستان کا قانون نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر وقف ایک قانون الگ ہے۔ سعودی عرب جو اسلامی حکومت ہے، سعودی عرب کے اندر بھی وقف کا قانون الگ ہے۔ اس وقف قانون کے اندر سعودی حکومت کا کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ الگ ہی چیز ہے۔ ویسے انڈیا کے اندر تھا، لیکن چونکہ حکومت کی جو نگاہیں ہیں اس کی نیت بد ہے، ان کی نیتوں کے اندر ہندوستانی جراثیم کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ اس طرح کے قوانین لا کر ہمارے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں اور ظلم و زیادتیاں ہونے والی ہے۔ ہمارے جائیداد کے اوپر ناجائز قبضے بھی اس قانون کے دائرہ میں کیے جا سکتے ہیں، جس کا میں کچھ دھارن مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ 1995 کے اندر قانون بنا تھا، اس سے پہلے چونکہ وقف کی باتیں آج کی بات نہیں ہے، وہ انگریز کے اندر، انگریز سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ راجہ وغیرہ کے زمانے کی بات ہے۔ بہرحال ایک قبیل اقرار یہ کہ دیش جب آزاد ہوا، جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ان کی جو بھی جائیداد تھی وہ وقف کے نام موصوف ہو گیا۔ میں یہ بتا رہا تھا 1995 کے قانون ہوا وقف بائی یوزر، جس کا میننگ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ جائیداد جو وقف کے نام سے رجسٹرڈ ہے، آپ کی مسجد ہو، مدرسہ ہو، قبرستان ہو، درگاہ ہو، خانقاہ ہو، رفع عامہ ہو، کوئی اور باغ ہو وغیرہ وغیرہ، تالاب ہو، ندی نالا ہو، جو بھی ہو، ایک تو یہ ہے کہ وہ چیزیں رجسٹرڈ ہے وقف بورڈ کے اندر، سرکاری احاطے کا موجود ہے۔ ایک تو ایسا ہوا، اور دوسرا ایسا ہے کہ وقف تو ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ سرکار کے اکاؤنٹ کے اندر لیکن وہ وقف ہے۔ تو 1995 کے قانون بنایا گیا جس کا نام ہے وقف بائی یوزر، جس کا میننگ یہ ہوتا ہے کچھ ایسی موقوفہ جائیداد، کچھ ایسی عمارتیں یا کچھ ایسی چیزیں جو وقف تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ حکومت کے رجسٹرڈ کے اندر موجود نہیں ہے، وقف بائی یوزر کے ذریعہ اسے بھی موقوفہ زمین مانا جائے گا اور اسے بھی وقف کی زمین کو تصور کیا جائے گا۔ وقف بائی یوزر کے قانون کو نکال دیا گیا۔ تو بھائی بتا رہا تھا اس کے ذریعہ نہ جانے کیا کیا کرنے والے، لہذا اللہ سے دعا کیجیے ایسے جو بھی قوانین ہیں، یہی نہیں اس سے پہلے بھی اور بھی وہ ساری باتیں آئی ہیں، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو آپسی اختلاف یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے وقفی زمین پہ قبضہ کر رکھا، بہت سارے لوگوں کا نام ہے، بہرحال اگر ہے تو وہ غلط ہے، تو یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اسے حل کر سکتے ہیں، آج نہیں تو کل۔ تو ہمارا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، لہذا فی الحال جو المیہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کسی بھی طرح سے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے موقوفہ جائیداد جو مسلمانوں کی ہے، جسے مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، اس کے اوپر کوئی قابض نہیں ہو سکتا ہے، جس نے دیا اس کا بھی حق نہیں ہوگا اجتماعی شکل میں، جہاں اسے چاہے قبرستان میں، خانقاہ میں، مدارس میں، مساجد میں وغیرہ وغیرہ میں اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر وغیرہ وغیرہ، لیکن جو دیا ہے وہ اسے واپس نہیں لے سکتا، اسے کہا جاتا ہے وقف۔ آج ایسا کیوں ہوا؟ آج جو معاملہ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے؟ ہمارے اندر انتشارات ہے، ہمارے اندر اختلافات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا کہ جب ہمارے اندر سے اجتماعیت کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارے اوپر کوئی بھی حاوی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے انتشارات کے نتائج ہیں جسے آج ہم بھگت رہے ہیں، کل کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ نے یا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ساتھ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت کی بیج کو ڈال دیا،
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور تم آپس کے اندر بھائی بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اللہ نے تم کو جہنم کے دہانے سے بچا لیا. جہنم میں تم جانے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے اپنی آیتوں بینات کو واضح کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم بہترین امت ہو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو برائیوں سے روکو. اولئک هم المفلحون، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہاں غور کیجیے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. آپس کے اندر گروہ بندیاں نہ کرو، آپس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے. تمہارے اختلاف کی بنیاد پر، آپسی انتشار کی بنیاد پر تمہارے اوپر غیر مسلط ہو جائیں گے اور تمہیں رون ڈالیں گے. اس لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مل کر، یعنی تمام مسلمانوں کو چاہیے جو انتشار ہے، جو آپسی فروعی مسائل وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن نے اجتماعیت کا دعوت دیا کہ وَاجْتَمِعُوا، ایک ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو. ہمارے اختلاف کا فائدہ دوسرا اٹھا رہے. مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑا کر تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ والے نے، یہودیوں نے کیا کہا؟ جو پہلے سے مسلمان وہاں موجود تھے، بعد میں جو مہاجر مسلمان گئے، مہاجر اور انصار کے درمیان یہودی اختلاف کرنا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں نے اختلاف کرایا تاکہ آپس میں لڑے اور اس کی طاقتیں کمزور ہو. قرآن احادیث سے گواہی دے رہی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی. جنگ صفین کا معاملہ ہو، جنگ جمل کا معاملہ ہو، اور اسلامی جو آپسی جنگوں کا معاملہ ہے، تمام جنگوں کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جس کی بنیاد پر امیر معاویہ، حضرت علی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے اندر جنگیں ہوئی. یہودیوں کی سازش ہے. آج بھی اس ملک کے اندر بھی سازش کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر اس کام کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، میں نام لینا مناسب ہوں، جسے ہم پٹو مسلمان کہہ سکتے ہیں. وہ وقت بورڈ کی مخالفت میں ہے، بولے ہاں جو ہو رہا ہے وہ ضروری ہے. کیوں؟ کہ ان کے معنی بہت ساری خواتین کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے علماء کو اسٹیج پہ لا کر بیان دیتے ہیں. وہ وقت بورڈ کی حمایت میں ہیں، وہ مودی کی حمایت میں بول رہے ہیں. بولے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جبکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمان اور اسلام کے خلاف کتنا ظلم پھیلایا جا رہا ہے، اسلام کو دہشت گردی کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے کھلی مثالیں موجود ہیں. ایسے پٹھو مسلمانوں، کیا تمہارے آنکھیں پٹی لگی ہوئی ہیں؟ آج تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اگر کوئی مسلمان ذرہ برابر کچھ بول دیا، ذرہ برابر، اسے قید بند کی بیڑیاں پہنائی جاتی ہے، اور غیر مسلم کچھ بول دے ہزاروں میسج ان کے آتے ہیں. اتنی دہشت گردی کی تقاریریں ہوتی ہے. کوئی قانون ان کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتی. کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم سے نکاح کر لے، لفظ جہاد کے نام پہ اسے جیل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. اور کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو لے جائے تو کہتے ہیں یہ تو پیار ہے، یہ لو میرج ہے. ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے. آج نہیں تو کل تمہیں بھی جیل کے سلاخوں میں جانا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا مسلمانوں کی حمایت میں ہم نے کیوں نہیں اپنی آواز کو اٹھایا. بہرحال کہنے کا مقصود یہ، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو علمی کی بنیاد پر، چند ٹکوں کی بنیاد پر مسلمانوں کی، اسلام کی مخالفت میں کھڑے ہوئے. تو قرآن نے ہمیں جو ضابطہ اور اصول دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا ان کا پیغام مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک پیغام ہے، اے نوجوانوں تم وقت کے وہ شہنشاہ ہو کہ تم اگر چاہو
تو آسمان سے سورج کو بھی لا سکتے ہو، آسمان سے سورج کو زمین میں اٹھا سکتے ہو. تم اگر چاہو تو دن میں تارے، رات میں سورج بھی نکال سکتے ہو. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر اجتماعیت ہوگی، جب ہمارے اندر اسلامی حمیت اور غیرت باقی ہوگی. لیکن جب ہم آپس کے اندر کٹ بٹ کے رہیں گے، الگ الگ رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں روند دیا جائے گا، ہمیں کچل دیا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس ایک بنے، نیک بنے. کسی مسلمان کو خوشی ہو، اس خوشی کا احساس تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اپنے بھائی کی خوشی پہ کم از کم ماشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے. لیکن آج کیا یہ چیزیں ہیں، ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے، دوسرا بولتا ہے یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ نہیں بولتا، اللہ ماشاء اللہ. سب ایسا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. شاید چوری کرتا ہوگا، ناجائز طریقہ سے کماتا ہوگا. ایسا عقیدہ ہمیں کیا کہیں، ماشاء اللہ ہمارا بھائی ہے اور آگے بڑھے. کیا کہیں گے، برکت کا نزول ہوگا اور آپ بھی اس طرح سے بن سکتے ہیں. تو مسلمانوں کی خوشی پہ ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن آج ہم محبت کا نہیں بلکہ غم کا اظہار کرتے ہیں. راتوں بھر کسی کی ترقی کو دیکھ کر رات بھر ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے اور ہمیں رات میں نیند نہیں آتی ہے کہ یہ آدمی اتنا ترقی کیسے کر گیا. اسی لیے رسول نے کہا تھا، اور تو سنیے آپ، کہ انسان کو جتنی اپنی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی ہے اتنی تکلیف دوسروں کی خوشی سے ہوتی ہے. یعنی دوسروں کو خوشی کے دیکھ کر جتنا وہ تکلیف ہوا ہوتا ہے اپنی تکلیف سے اتنی تکلیف سے نہیں ہوتی ہے. یہ آپ مسلمانوں کا المیہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم ایک بنے، نیک بنے. اور قرآن نے جو اصول بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے درمیان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم و کرم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اصول دیا، لیکن اصول کو آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور مختلف طرح کے دلدلوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اسلام کو ہم اپنے اعمال سے بدنام کرتے ہیں اور غیر تو کر ہی رہا ہے. تو اطراف اللہ کے رسول فرمایا ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے علاوہ سارے لوگ ویسے ہی اکٹھا ہو جائیں گے. ممالک اسلامیہ پہ قابض ہونے کے لیے لوگوں کو ویسے ہی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. آج وہ چیزیں ہیں، سارے لوگ ایک ہو گئے. آج ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا اپنی حفاظت کے لیے، رب ذوالجلال کی قسم، اس نے بھی ہمارے ساتھ مکاری کیا. ہماری ووٹ کا ذریعہ پارلیمنٹ کے اندر منتری پوسٹ مل گیا، ہمارے سے دغا بازی کیا. کیوں؟ اصول پہلے ملا تھا. سارے کافر، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے اور ہو چکے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اجتماعیت، اسلامی اہمیت اور غیرت پیدا کر دے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا؟ بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر. بچنا ہے پتھروں سے تو پتھر تلاش کر، قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر. مشکل کا میری حل ہے مگر جس تجوے شرط. اور تو سنیے آپ شاعر کیا کہہ رہے ہیں، مشکل کا میری حل ہے مگر جس تجوے شرط، اپنی کتاب اپنا پیمبر تلاش کر. آج ہم نے اپنی کتاب کو بھی ٹھکرا دیا، اپنے نبی کو بھی ٹھکرا دیا، جس کی بنیاد پر آج ہم غیر ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اور ہماری جو عبادت گاہیں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں امن و امان سے نہیں ہے، ہمارے خلاف خواہی سے چل رہی ہے، ہمیں مٹانے کی پلانیں بنائی جا رہی ہے. لہٰذا یقین رکھو آپ کو پلانے لاگ بن جائے. ہمارے اندر اسلامی اجتماعیت ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ کو معلوم ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع سے یہاں بہت سارے قانون بنائے، وقت نہیں ہے اشارہ میں کر رہا ہوں. اس میں ایک قانون کتنا بھیانک تھا. ایک قانون یہ تھا کہ مکہ سے جو لوگ مدینہ جائیں گے، مدینہ والوں کو اسے مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اور مدینہ سے جو لوگ مکہ آ جائیں گے اسے مکہ والا واپس نہیں کرے گا. کتنا سخت قانون تھا. ایک قانون آج ہندوستان میں بھی ہے، مسلمان کچھ کرے تو اسے گرفتار کر لو اور دوسرا کرے تو اسے بدھائی دو. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسی غیرت
والے قانون کو، ایسے ناانصافی والے قانون کو نصف نابود کرتے ہوئے ہندوستان کے اندر امن و امان اور انصاف کو بحال کر دے۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو حالت کو اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ لہذا اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقف بورڈ سے متعلق جو بھی جراثیم پھیلائے جا رہے ہیں، وقت بل کے مطابق، وقت بل کی مناسبت سے جو بھی شریعت کے خلاف قانون لائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اے اللہ تو حفاظت کرنے والا، غیب سے حمایت کر دے، اس قانون کو نصف نابود کر دے۔ اے اللہ جس طرح سے تو نے خانہ کعبہ کے اندر اہل مکہ کے شرائط کو دیمک کو بھیج کر مٹا دیا تھا، اے اللہ قدرتی مار ایسے لوگوں پر تو برسا دے تاکہ یہ بل جو ناپاک ہے، جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، وہ بھی نصف نابود ہو جائے۔ دعاؤں کے اندر تاثیر آپ دل سے دعا کرے اور دعائیہ کلمات پہ آمین کہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ ہم اپنی حالات کو بدلائے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مشکل کا میری حل ہے مگر جستجو شرط۔ آپ غور کیے اللہ اقبال کے شعر پہ، مشکل کا میری حل ہے مگر جستجو شرط، اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر، یعنی قرآن و حدیث کو اپنے زندگی کا اسوہ حسنہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا لو، انشاءاللہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم غمگین نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر غیر مسلط نہیں ہو سکتے۔ لہذا انشاءاللہ اس موضوع کی دوسری کڑی کی وضاحتیں اس کے بعد کے خطبہ اجماع میں کیے جائیں گے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی غیر قانونی طریقہ سے بل لایا جا رہا ہے، اللہ ہم دعا گو ہیں کہ ان کے اس قانون کو نصف نابود کرتے ہوئے جو ہندوستان کا صحیح قانون ہے، جس قانون کو تمام لوگوں نے مل کر بنایا ہے، اللہ اس قانون کی حمایت میں ہم بھی ہیں، سارے مسلمان بھی ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس قانون کو نافذ العمل بنا۔ اللہ ہندوستان کو ہمارے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے بھی امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اس ملک کو شانتی والا بنا دے۔ اللہ اس ملک کے اندر جس طرح کے بھی انتشارات، اختلافات اور ظلم و زیادتی کی طغیانی پھیل رہے ہیں، اللہ اس تمام طرح کی طغیانیوں سے محفوظ اور معمون رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔